گرامر کا چھٹا سبق، ماضی احتمالی یا شکیہ۔ تعریف: ماضی احتمالی یا شکیہ وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا شک میں ہو، جیسے خالد نے کھانا کھایا ہوگا۔ اب یہاں کھانا کھانے کے اندر شک ہے۔ حامد اسکول گیا ہوگا، یہ ہے جی ماضی احتمالی۔ اس کی پہچان ہے گیا ہوگا، آیا ہوگا، گزرے ہوئے زمانے کے اندر، ٹھیک ہے جی، کسی کام کے اندر شک ہونا۔ ماضی احتمالی بنانے کا طریقہ: ماضی احتمالی بنتی ہے ماضی مطلق کے شروع میں مصدر سے پہلے ماضی مطلق بنائے، مصدر سے پہلے ماضی مطلق بنائے اور ماضی کے آخر میں لفظ ہا اور باشد لگا دیں۔ جب اور صیغے بنائیں گے تو صیغوں کی علامات لگا دیں۔ مثال: گفتن ایک مصدر ہے، اس سے ہم نے ماضی احتمالی بنانی ہے، تو ہم نے پہلے اس کی ماضی مطلق بنائی، اس طرح کی گفتن کا نون گرا کر تا کو ساکن کر دیا۔ گفتن مصدر ہے، سے ماضی مطلق یہ بن گیا گفت۔ اب ہم نے بنانی ہے ماضی احتمالی، تو گفت کے آخر میں ہم نے ہا اور باشد لگایا، تو یہ بن گیا گفتہ باشد، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے جی آپ کا صیغہ واحد غائب، صیغہ واحد غائب، یہ بن گیا صیغہ واحد غائب گفتہ باشد، صیغہ واحد غائب باس ماضی احتمالی یا شکیہ۔ جب اور صیغے بنانے ہیں تو باشد کی دال گرا کر صیغوں کی علامتیں لگا دیں گے، جیسے گفتہ ویسے رہنے دیں، با اور شین ویسے رہنے دیں۔ جب جمع غائب بنانا ہے تو نون دال کا اضافہ کر دیں گے باشند، اور اگر واحد حاضر بنانا ہے تو گفتہ باش یا معروف واحد حاضر کی علامت اور گفتہ باشید، ٹھیک ہے جی، یا مجہول اور دال یہ علامت لگائی۔ پھر اس کے بعد ہے جی واحد متکلم گفتہ باشم، اور پھر ہے جی جمع متکلم
گفتہ باشیم، گفتہ باشیم، ٹھیک ہے، یہ سیکھے ہیں۔ واحد مذکر غائب پیچھے ہو گیا، اب آیا جی جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ پوری گردان بن گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ماضی احتمالی کی گردان، یہ آپ نے یاد کرنی ہے اس طرز پر کہ پہلے اس کی تعریف یاد کر لیں کہ ماضی احتمالی وہ ماضی ہے، وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس مصدر سے بھی آپ نے ماضی احتمالی بنانی ہے، سب سے پہلے اس کی ماضی مطلق بنائیں، پھر ماضی مطلق کے آخر میں لفظ ہا اور باشد لگا دیں، تو یہ پہلا صیغہ بن جائے گا صیغہ واحد غائب۔ جب اور صیغے بنانے ہیں تو باشد کی دال گرا کر صیغوں کی علامتیں لگا دیں گے، یعنی باش کے آخر میں نون دال لگایا جمع غائب بن گیا، باش کے آخر میں یا لگائی واحد حاضر بن گیا، باش کے آخر میں یا مجہول اور دال لگایا تو جمع حاضر بن گیا، اور باش کے آخر میں میم لگایا واحد متکلم، اور باش کے آخر میں یا میم لگائی تو جمع متکلم بن گئی۔ اس گردان کو یوں پڑھیں گے گفت باشد، گفت باشد، گفت باشند، گفت باشی، گفت باشید، گفت باشم، گفت باشیم۔ ترجمہ: گفتن کا معنی ہوتا ہے بولنا، کہنا، بات کرنا، تو اب صیغوں کا ترجمہ کر لیں گے۔ گفت باشد، کہا ہوگا اس ایک آدمی نے، یہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے۔ گفت باشند، کہا ہوگا ان کئی اشخاص نے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ گفت باشی، کہا ہوگا تو ایک نے، مخاطب چاہے وہ ایک مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ۔ گفت باشید، کہا ہوگا تم سب نے، مخاطب جمع ہوں، دو یا دو سے زیادہ ہوں، سب کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوگا گفت باشید۔ کہا ہوگا تم سب نے، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ گفت باشم، کہا ہوگا میں ایک نے، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، صیغہ ایک ہی استعمال ہوگا۔ گفت باشیم، کہا ہوگا ہم سب نے، خواہ مرد ہوں عورتیں ہوں، دو یا دو سے زیادہ ہوں، سب کے لیے ایک ہی صیغہ۔ تو یہ گردان ہوگی جی ماضی احتمالی کی، اس کی تعریف، بنانے کا طریقہ، اور گفتن مصدر سے میں نے آپ کو بنا کر دکھائی۔ آپ اب بہت سے مصدر اور لیں، ٹھیک ہے جی، ان سے یہ گردانیں بنائیں۔ مثال کے طور پر دیگر مصادر، اس سے جو ہے آپ